الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان گمراہوں کی جو چل کر گمراہ ہو گئے۔ سب سے پہلی بات سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کو دعا سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، تعریف سے، تو ہم اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 2، ہماری دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی ذات کی تعارف کرائی کہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو جب ہم اللہ سے دعا کریں تو ہم سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا سے کیا ہے اس کو شروع کریں۔ پھر اسی طریقے سے ہم جو کچھ مانگیں اپنے رب سے مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر مانگنا ہمیں کس سے ہے؟ اسی سے ہی مانگنا ہے۔ اور جب ہم نے مان لیا کہ ساری چیزوں کا مالک رب العالمین اللہ ہے تو پھر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو مالک ہوگا وہی دے گا نا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سورہ فاتحہ سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کا ایک گروپ طے کر لینی چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب، جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، یا ان لوگوں کو اپنا دوست بنانا پڑے گا جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ہوں گے عالم علماء، وہ ہوں گے اللہ کے عبادت گزار بندہ، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے ہدایت یافتہ بندے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور وقت گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ فاتحہ کے تعلق سے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے اس کو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نمبر 2، آپ اللہ کی عبادت کما حقہ نہیں کر سکتے کب تک؟ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو تب تک آپ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے بعد اللہ رب العالمین نے مدد کی بات کہی۔ عبادت صرف اسی کی کرو اور صرف اسی سے مدد طلب کرو۔ تو ہر چیز کے اندر آپ کو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ عبادت کے اندر بھی کہ اللہ تو ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اس لیے دعا میں سلام کے بعد جو ہے نماز کے اندر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں بہترین عبادت اور قرآن و سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم کیا ہے عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے طریقے پر چلنے سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہودی جس راستے پر چلے جس کے بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس پر غضب نازل کیا اور اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
اللہ رب العالمین کے فرمان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو ترجیح دیا۔ اللہ نے جو فرمایا اس کو کنارے رکھا اور جو ان کے نفس نے کہا اس کو ترجیح دیا اور اس پر عمل کیا، جس کے چلتے اللہ رب العالمین کا غضب ان یہودیوں پر نازل ہوا۔ آج اس امت محمدیہ کے اندر بھی ہمارے بہت سے ایسے بھائی اور بہن ہیں جہاں قرآن اور احادیث رسول کو چھوڑ کر اپنے نفس اور خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنی چاہیے اور اللہ کا غضب ہم پر نازل ہونا یہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وَلَضَّالِّينَ، اور نہ عیسائیوں کے طریقے پر چلنا چاہیے، بلکہ عیسائیوں کے طریقے سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے صحیح باتوں کو چھوڑ کر بدعت اور جہالت کی بنیاد پر عمل کیا۔ ان کے پاس علم نہیں تھا، بغیر علم کے انہوں نے بدعت اور جہالت پر عمل کیا، جس کے چلتے وَلَضَّالِّينَ وہ گمراہ ہوئے۔ لہٰذا ہمیں بھی اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو یہودیوں کے طریقہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر گمراہی سے بچنا ہے تو عیسائیوں کے طریقہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں غور و فکر کے پہلو، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، اس کو اچھی طریقے سے دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا کیوں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میں رہنمائی فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم کسی کی عزت کرتے ہو اس کی ذاتی اور صفاتی کمالات کی بنیاد پر کہ یہ تو ایسے ہیں کہ ہر اعتبار سے طاقتور ہے، پاورفل ہے، ہر اعتبار سے وہ جو اس کے اندر کمالات ہیں، تو اگر اس بنیاد پر کسی کی تم عزت کرتے ہو اور اس کی ستائش اور بڑائی کرنا چاہتے ہو تو وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے جس کے اندر تمام صفات اور کمالات ہوں اللہ کی ذات کے علاوہ؟ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ کوئی اگر ایک ملک کا حاکم ہے، کوئی تو کسی صوبے کا حاکم ہے، کوئی کسی ضلع کا ذمہ دار ہے، کوئی کہیں کا گاؤں کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی قبیلے کا ذمہ دار ہے، تو کوئی سردار ہے، کوئی مڑل ہے، کوئی نیتا ہے، کوئی پردھان ہے، کوئی مکھیہ منتری ہے، کوئی پردھان منتری ہے۔ یہ تو اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور تمہارا رب رب العالمین ہے، صرف ایک دنیا کا رب نہیں ہے، وہ کئی دنیاوں کا رب ہے۔ تو سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ قدر، سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب کو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے رب کو عزت دینی چاہیے اور اللہ کی ذات کی بڑائی بیان کرنی چاہیے بجائے انسان کے۔ لیکن آج ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر معمولی کوئی صفت ہے، کمالات ہے، کوئی اگر آفیسر ہے، کوئی اگر منتری ہے، کوئی اگر پردھان ہے، تو ہم اس کی قدر زیادہ کرتے ہیں بنسبت اللہ کی ذات کے۔ معمولی باتوں پر اور معمولی کمال کے لوگوں پر ہم اپنے کیا ہے، تن من دھن اور ایمان سب سونپ دیتے ہیں۔ کوئی پیر ہے، کوئی اولیاء ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، ارے بھائی سب ہیں، ان کے تو معمولی صفات ہیں جس کے چلتے ہم اور آپ اتنی قدر کرتے ہیں، جبکہ میرا رب العالمین ان کی صفات، ان کی کمالات، ان کی خوبیاں، ان کی بڑائیاں اور ان کی طاقت و قدرت کے سامنے سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ نے ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور ہم اس کی تکریم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے میری پرورش کی ہے، ہماری دیکھ بھال کی ہے، ہمیں کیا ہے بخشش اور انعام دیا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، جس نے ہم پر زیادہ احسان کیا ہے، زیادہ انعام کیا ہے، ہماری زیادہ تعظیم کی ہے اور ہم پر بہت زیادہ احسان اور رحم کیا ہے، تو اللہ کی ذات ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور ہم اس کی ہر بات پر عمل کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں کہ وہ مستقبل میں میرا کام آنے والا ہے، آج نہیں تو کل جا کر کے وہ میرا کسی نہ کسی کام کا آئے گا، تو مستقبل کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ مستقبل کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے جو الرحمن ہے اور رحیم ہے۔
اس دنیا میں بھی رحمت کرنے والا ہے اور اس دنیا میں بھی مہربان ہے۔ تو اگر مستقبل کی وجہ سے کسی کی آپ عزت کر رہے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی اللہ کی ذات ہے، جس کی عزت کی جائے، جس کی قدر کی جائے، جس کی بات پر چلا جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کسی پر خوف کھانے کی وجہ سے عزت کر رہے ہیں، اگر آپ کسی پر خوف کھا رہے ہیں کہ اگر میں آج اس کی عزت نہیں کروں گا، اگر ہم اس کی بات پر نہیں چلوں گا تو یہ مجھ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو بھی یہ اللہ کی ذات ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ مالک یوم الدین ہے جس دن کوئی نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اتنا بھینکر دن ہوگا، اتنا کٹھن دن ہوگا، اتنا مشکل دن ہوگا جہاں پہ سب کوئی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ایسے مشکل وقت میں اگر کوئی کام آئے گا، ایسے خوف و ہراس کے موقع پر اگر کوئی کام آئے گا تو پھر اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں ڈر سے کہ میرا کچھ نقصان کر سکتا ہے اور مجھ کو کوئی سزا دے سکتا ہے، تو بھی اللہ کی ذات ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خوف کھائیں تو اللہ کی ذات سے، اور نہ کسی غیر و غیروں سے جو مجھ کو کچھ نقصان کر سکتا ہے۔ کوئی باڈی بلڈر ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی مہاراجہ ہے، وہ تو آپ کو کچھ دنوں کے لیے سزا دے سکتا ہے اور پھر کوئی بچا بھی سکتا ہے آپ کو، لیکن مالک یوم الدین، قیامت کے دن جس کا خوف ہوگا، اس دن کوئی آپ کا کام نہیں آنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین نے مالک یوم الدین کہہ کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ میرے بندو، اگر تمہیں مستقبل کا خوف ہے تو پھر اللہ کی ذات سے خوف کھاؤ کہ مستقبل میں تمہارا کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر ہمارے لیے ایک غور و فکر کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہدنا الصراط المستقیم کا لفظ فرمایا کہ اللہ تو ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی فرما جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی طلب یہ رزق کی طلب سے بڑھ کر کے ہے، عزت کی طلب سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ اگر کسی بندے کے اندر صراط مستقیم یعنی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ہو گئی، گویا کہ اس کے اندر خوف آ گیا، تقوی آ گیا، اور جس کے اندر تقوی آ گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو آٹومیٹک اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کے لیے صحیح راستہ نکال دیتا ہے۔ جب جس کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین آٹومیٹک اس کے لیے جو ہے خوف کا راستہ اور صحیح راستہ نکال دیتا ہے، اور اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو رزق ایسے جگہوں سے دیتا ہے جو اس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ صراط مستقیم کی طلب ہی وہ چیز ہے جو انسان جب صحیح راستے پر چل گیا تو اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا اور وہ متقی بن جائے گا، اور جب وہ بندہ متقی ہو گیا تو اس کے سارے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیں گے، جتنے بھی انعام اور رزق اور رحمت کے دروازے ہیں اللہ رب العالمین سب اس کے سامنے کھول دے گا۔ اس سورہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے دو وسیلے کے ساتھ ہم کیا ہے دعا کر سکتے ہیں، ایک اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے ذات کا وسیلہ لے کر کے، اور نمبر دو ہم نیک اعمال کا وسیلہ لے کر کے، ایک نیک اعمال جو ہم نے کیا ہے اس کا وسیلہ، اور اللہ کے ذات و صفات کے وسیلہ لے کر کے ہم کیا کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ یقیناً ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم کی طرف چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے، یعنی قرآن اور احادیث میں جس راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ اب بندہ دنیا میں جتنا صحیح صراط مستقیم پر چلے گا، یعنی قرآن اور احادیث کے مطابق جتنا سیدھے راستے پر چلے گا، اتنا ہی قیامت کے دن پل صراط پر سیدھے راستے پر چلے گا، اور اتنی پلک جھپکتے کیا ہے صراط مستقیم کو، وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر صراط مستقیم پر صحیح سے چل گئے تو پھر آخرت میں جو پل صراط ہے
جہاں سے ہر بندے کو گزرنا ہے وہ اتنا ہی صحیح طریقے سے پل صراط پاس کرے گا اور پار کرے گا جتنا وہ دنیا میں صراط مستقیم کے مطابق چلا ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے تو پل صراط بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔